ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر یہ کہ حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حماس رہنماؤں سمیت ہزاروں افراد نے اسماعیل ہنیہ کا جنازہ پڑھا۔ جسد خاکی قطر پہنچا دیا گیا، کل دوحہ میں تدفین کی جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ خامنائی نے اسرائیل پر حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا ہے انتقام تو ہم لیں گے، اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے ٹریس کیا گیا۔ غزہ میں اسماعیل ہنیہ کے گھر پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، کوریج کرنے والے الجزیرہ کے 2 صحافی شہید ہو گئے۔ الجزیرہ ٹی وی نے بتایا رپورٹر غزہ میں صحافی ساتھی کی شہادت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 165 صحافی اسرائیلی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ پاکستان کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر کل یوم سوگ منانے کا اعلان۔ نماز جمعہ کے بعد ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر دنیا کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کا ہاتھ روکنے میں ناکام ہو گئے۔ غزہ میں لاشیں گرائی جا رہی ہیں، تہران میں راکٹ کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا گیا، انٹرنیشنل قوانین کو پاؤں تلے روندا گیا۔ اس طرح کی درندگی کی جا رہی ہو، دنیا خاموش ہو، لمحہ فکریہ جو بھی قراردادیں پاس کی ہیں یون میں، اس کی دھجیاں اڑائی گئی۔ اسرائیل کے ہاتھ روکے نہیں جا سکے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ لاہور میں بارشوں کا 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ سڑکیں، انڈر پاسز، گلیاں، بازار اور اسپتال تالاب بن گئے ہیں۔ گاڑیاں ڈوب گئیں۔ سروسز اسپتال کی ایمرجنسی مکمل طور پر زیر آب آ گئی۔ گھروں میں بھی پانی داخل ہونے سے فرنیچر اور برقی آلات تباہ ہو گئے۔ حادثوں میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ اس حوالے سے الماس خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور اور گرد و نواح میں آج موسلا دھار بارش کا 44 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ تیز بارش کے بعد شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرتی رہیں۔ دفتر جانے والے شہریوں کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں راستے میں بند ہو گئیں۔ گاڑی کے شیشوں تک پانی آیا اور سارا وہ سیلیں بریک کر کے اندر گھس گیا پانی۔ پھر یہاں سے گاڑی واپس بھیجی ہے ٹو کروا کے، اور میں پھر پیدل جا کے، بھی آپ کے سامنے ہی ہے، پانی بڑھتا جا رہا ہے، کوئی یہاں پہ کوئی حال و حالات نہیں ہے۔ ادھر پیچھے کھڈا بھی کافی بڑا تھا جس کے اندر گرے ہیں، لیکن وہ بچت ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے سٹارٹ کیا، پھر یہاں سے پھر بند ہو گیا، تھوڑا سا آگے جائیں گے پھر سٹارٹ کریں۔ بارش کا پانی اسپتالوں میں داخل ہو گیا۔ سروسز اسپتال کی ایمرجنسی مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئی، جس کے باعث طبی آلات کو نقصان پہنچا۔ آج بہت زیادہ بارش ہوئی ہے تو ایشو نکلے، لیکن ابھی تقریباً وہ ریزالو ہو گیا، وہ کلیئر ہو گیا، لیکن فیوچر میں نہیں ہوگا، یہی ہم دیکھنے آئے۔ واسا حکام پانی کی نکاسی میں ناکام نظر آئے۔ مختلف علاقوں میں گھروں میں پانی داخل ہونے سے لاکھوں روپے مالیت کے الیکٹرک سامان کو نقصان پہنچا۔ کچن میں سارا وہ بھرا ہوا ہے، اور ہمارے صوفے جو ہیں، بیڈ ہیں، یقین کریں ان کا آدھا حصہ نیچے چلا گیا ہے۔ شدید بارش کے باعث مال روڈ پر نکی مارکیٹ کے قریب گلی بیٹھ گئی۔ چونگی امر سدھو میں بارشی پانی میں ڈوبے ایک بچے کی لاش نکال لی گئی، جبکہ نشاد کالونی میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ سب سے زیادہ بارش علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ملحقہ علاقوں میں 360 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ بارشوں کا سلسلہ اگلے 2 سے 3 روز تک جاری رہنے کا۔ کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ الماس خان، ایئر وے نیوز، لاہور۔ لاہور میں بارش کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب نکاسی کے کاموں کی نگرانی کرتی رہیں۔ سوشل میڈیا پر مختلف علاقوں سے اپڈیٹس بھی دیں۔ مریم نواز نے لاہور ریلوے اسٹیشن، کوپر روڈ، نیکٹلسن روڈ کی تصویریں بھی شیئر کی۔ قرطبہ چوک میٹرو اسٹیشن اور سروسز ہسپتال کی ویڈیو بھی شیئر کی، جہاں سے ہنگامی بنیادوں پر پانی نکال دیا گیا تھا۔ مریم نواز نے اپنی ٹیم اور واسا کو بھی شاباش دی۔ لکھا لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے ریکارڈ توڑ بارش میں متحرک کردار ادا کیا۔ پانی کی فوری نکاس کو یقینی بنا کر عوام کے لیے آسانیوں کا باعث بنے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ حافظ نعیم الرحمان اس وقت دھرنے کے شرکا سے خطاب حکمران طبقہ ہے جو بیوروکریسی کی صورت میں ہے، جو وڈیروں جاگیرداروں کی صورت میں ہے، جو نام نہاد سیاستدانوں کی صورت میں ہے، جو فوج کے جرنیلوں اور بڑے بڑے افسران کی صورت میں ہے، اس طبقے نے 77 سال میں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا ہے، پیچھے کی طرف دھکیلا ہے، ہر شعبے کو تباہ کیا ہے، ہر ادارے کو تباہ کیا ہے۔ پہلے ادارے تباہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ادارے تباہ ہو رہے ہیں اس لیے ان کو فروخت کر دیا جائے، پی آئی او کو بیچ دیں، ریلوے کو بیچ دیں، اسٹیل مل کو بیچ دیں، پورے پاکستان کو بیچنا چاہتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کا ذہن بناتے ہیں
कि हुकूमत का काम यह है कि बस इदारों को बेचे, लेकिन अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसकी हौसला अफजाई नहीं करते हैं। 25 महकमों से उसको गुजरना पड़ता है, रिश्वत का एक निजाम मुसल्लत किया हुआ है। इसलिए ये जो हुक्मरान तबका है, ये जो हमारी तकदीर के फैसले करता है, ये एक तबका है, ये कोई इदारा नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई सियासी जमात नहीं है, ये कोई फौज नहीं है, बल्कि एक तबका है जो फौज पे भी मुसल्लत हो जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी पे भी मुसल्लत हो जाता है, जो बाजवा के ससुर के घर फैज़ हमीद से मुलाकात हुई थी। फैज़ हमीद ने पंजाब और वफाकी हुकूमत की पेशकश की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि अप्रैल 2019 में फैज़ हमीद ने जून तक पंजाब हुकूमत और दिसंबर में वफाकी हुकूमत लेने की पेशकश की थी। 20 मिनट की ये मुलाकात जनरल बाजवा के ससुर के घर पर हुई थी। फैज़ हमीद ने कहा था, हम बानी पीटीआई से तंग आ गए हैं। 2019 में मुझे ऑफर किया गया, मुझे जनरल फैज जो है उनके ससुर के घर मुझे मिले और उन्होंने कहा कि वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। मैं ये अप्रैल 2019 की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप क्या कर रहे हैं, बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह दे रहे हैं। मैं जी दे रहे हैं, बिल्कुल हमने फैसला किया, जो हमने दिया भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका क्या कोई शराइत क्या है। मैंने कहा जी मुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस ये है कि कोई शराइत नहीं। तो उन्होंने कहा ये बहरहाल अगर वो एक अलग बात है, लेकिन वी हैव हैड एनफ ऑफ हिम। आप जून तक जो है पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में जो है आप जो फेडरल हुकूमत की तैयारी करें। आप ये चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। पीटीआई को फौज से किस बात के मुज़ाकरात करने हैं? फौज में फिर सियासत में मुदाखलत की सोच नहीं होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, फौज पीटीआई मुज़ाकरात पर कोई परेशानी नहीं। पीटीआई पर पाबंदी लगे या ना लगे ये तय है, इसने रियासत पर हमला किया है। अगर फौज और पीटीआई में बातचीत होती है तो क्या मुस्लिम लीग नून को इससे कोई परेशानी? मैं नहीं समझता कि कोई परेशानी हमें लाक हो सकती है, और ना ही गालिबन फौज में भी ऐसी सोच होगी कि फौज दोबारा सियासत के अंदर दाखिलत करे। फौज से उन्होंने किस बात के मुज़ाकरात करने हैं? पाबंदी लगे या ना लगे, एक बात तयशुदा है, पीटीआई की सियासत इस वक्त पाकिस्तानी रियासत के मफादात पे बराह रास्त हमलावर है। मुल्क एक टर्न अराउंड की तरफ जा रहा है। इस मौके पर अगर पाकिस्तान की अदलिया अपने फैसलों से कोई ऐसा बहरान पैदा करती है जिससे अदम इस्तेकाम हो, बेयकीनी हो, तो वो पाकिस्तान के हक में तो नहीं होगा। तहरीक इंसाफ को कौम से और हमारे इदारों से माफी मांगनी चाहिए। नून लीग फौज और अवाम के दरमियान फासले बढ़ा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, नवाज शरीफ जस्टिस बंदयाल के दौर में वापस नहीं आए। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने तो नवाज शरीफ वापस आ गए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बानी पीटीआई के मुकदमे ना सुने। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मैसेज दिया है, 5 अगस्त बमुकाम सवाबी मोमेंट के पहुंचे वहाँ पे। फौज क्या है, आप अवाम को वर्दी पहना दें तो वो आपकी फौज है। फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान मुस्लिम लीग नून फासला बढ़ा रहे हैं, वजह करप्शन है। नवाज शरीफ को देखें, जब तक जस्टिस बंदयाल थे वो मुल्क में वापस नहीं आए। काजी फैज ईसा आए तो वो मुल्क में आए। कानूनी तौर पे इस वक्त सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सीजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, काजी फैज ईसा केस ही नहीं सुनना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान। ये डाला जेल की दीवार। लोग रॉकेट लॉन्चर लेके तो यहाँ पे हल्ला बोले, निकाल के ले जाए, वो तो दूसरी बात। जो पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इस रजीम के खिलाफ आवाज उठा रही है, जो इस वक्त तहरीक चला रहे हैं, इन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। आइंदा 15 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं एक ग्रैंड अलायंस बनाएं, वो बलूचिस्तान के हो, वो सिंध के हो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। खबर कराची से है, जहां नन्ही बच्ची खुले गटर का शिकार होने से बच गई। मलीर कहकशां सोसाइटी में बारिश का पानी सड़क पर जमा था, जिसकी वजह से रोड क्रॉस करती बच्ची को गटर नजर न आया और वो चलते हुए गटर में जा गिरी। करीब मौजूद दुकानदार ने भागकर बच्ची को मैनहोल से निकाला। गटर के करीब शहरियों ने किसी हादसे से बचने के लिए डब्बा भी रखा हुआ था। मानसरा में महांडरी पुल बहा ले जाने वाला मुनव्वर नाला फिर बिफर गया। बड़ा रेला मुनव्वर वैली में दाखिल होने से मजीद 5 दुकानें रेले में बह गईं। इलाके में मुतबादिल रास्ते से शाहराह कागान की बहाली का काम भी मुतासिर। आरजी पुल बनाने के लिए लाए गए बड़े पाइप भी रेले में बह गए। जलखट के मुकाम पर सैलाब के बायस सड़क पूरी तरह मुतासिर हो गई, जिससे नारान का जमीनी रास्ता दोनों जानिब से मुनक़ता हो गया। नारान में अब तक कई सैयाह महसूर हैं। डिप्टी कमिश्नर मानसरा अदनान खान कहते हैं, जलखट में सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है।
چمن سے گرفتار 56 منشیات کے عادی افغان حکام کے حوالے کر دیے گئے. یہ افراد طالبان حکومت آنے کے بعد بارڈر کراس کر کے یہاں آ گئے تھے. مزید بتا رہے ہیں اختر گلفام. شہر میں منشیات کے عادی افراد اور منشیات کے آڈوں کے خلاف گزشتہ روز پولیس اور لیوز کے زیر اہتمام جو ہے وہ گرینڈ آپریشن کیا گیا. 6 منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیے گئے. 65 منشیات کے عادی افراد گرفتار کیے گئے، جن میں 56 جو منشیات کے عادی افراد تھے وہ افغانی ہے، جن کو ابھی اس وقت باب دوستی کے مقام پر جو ہے وہ افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایس پی شاہد جمیل خان کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں. 3 اڈے ہم نے ان کے توڑے. 51 افغانی تھے جو منشیات کے عادی، ان کو بارڈر پہ افغان حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے. جب سے طالبان حکومت آئی ہے تو جتنے بھی منشیات فروش ہے اور منشیات کے عادی لوگ ہیں اور گداگر ہے، یہ تمام وہاں سے مائگریٹ ہو کر اس سائڈ آئے ہیں. اس پر ہماری کارروائی شروع ہوئی ہے تو یہ جاری رہے گی جب تک ہم ان کو یہاں سے کمپلیٹ ان کا خاتمہ نہ کریں. دیکھیں، یہ تھے ایس پی شاہد جمیل خان کاکڑ، جن کا یہ کہنا تھا کہ 56 جو افغان شہری جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کو افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی. پشاور میں بھتہ خور نے ہاؤسنگ سوسائٹی مالک کے گھر تابوت بھجوا دیے. پولیس نے تابوت لانے والے رکشے تحویل میں لے لیے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے عدنان طارق سے. عدنان، کیا معاملہ ہے یہ؟ بالکل، پشاور میں جرائم پیشہ افراد نے شہریوں کو ڈرانے کا نیا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈ لیا ہے. پشاور فقیر آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو جو ہے وہ 2 تابوت 2 رکشوں میں جو ہے گزشتہ روز جو ہے بھجوائے گئے ہیں، جس کی پر مقامی پولیس سے جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تمام پہلوؤں کو جو ہے اس واقعے کے بعد دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں دشمنی یا دیگر کوئی واقعہ نہ ہو. تاہم ملزم نے جو ایف آئی آر بتایا جا رہا ہے، جو ملزم کے نام ایف آئی آر میں اس حوالے سے بھی گرفتاری کی جا رہی ہے. تمام انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے. 2 رکشوں میں جو ہے تابوت جو ہے اس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو جو بھجوایا گیا. ملزمان نے 1 کروڑ روپے جو ہے وہ بھتے کا مطالبہ کیا ہے. ایف آئی آر کے مطابق بتایا رہا ہے کہ گزشتہ 1 ماہ سے مسلسل دھمکیاں میز جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی. تاہم پولیس سی سی بی پشاور نے واقعے کا نوٹس لیا اور اے ایس پی فقیر آباد کو. ٹھیک ہے، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ عدنان. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی.